اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گھیوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی۔ ایک تو وہ واقعہ ہے نا سلیمان علیہ السلام والا جو سورۃ نمل پوری میں موجود ہے، لیکن ایک دوسرا واقعہ آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گھیوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانہ کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں چلا گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ایک چونٹی آئی، اس کے منہ میں دانہ تھا، وہ نہر کے کنارے آئی، وہ رکی، پانی کے اندر سے مینڈک نکلا، اس نے اپنا منہ کھولا، وہ چونٹی اپنے دانے سمیت مینڈک کے منہ میں چلی گئی اور بہت دیر تک وہ مینڈک پانی کے اندر رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ منظر بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر گزری کہ مینڈک نے پانی سے نکلا اور اس نے اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی۔ اب تبدیلی یہ تھی کہ چونٹی کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ جب چونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو چونٹی کے منہ میں ایک دانہ تھا۔ اب جب باہر نکلی ہے تو چونٹی کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے نبی، جنوں کے نبی اور یہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ چونٹی نے بتایا کہ آپ یہ جو نہر کے اندر یہ کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس پتھر کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اس کھوکھلے پتھر کے اندر بہت سے اندھے کیڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پیدا کیا ہے اور وہ اپنی روزی کے لیے وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے، اور اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ بند کر کے پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی ان تک پہنچا لیتی ہوں تو پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ واقعہ سن کے بڑے حیران ہوئے۔ اگلا سوال آپ نے کیا، جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو نے ان کیڑوں کی
کسی تسبیح کو سنا ہے کہ یہ تسبیح کچھ پڑھتے بھی ہیں؟ تو چونٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں۔ اے وہ ذات جو مجھے پانی کے اندر بھی نہیں بولتا وہ بڑی پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو ہمیں پانی کے اندر بھی نہیں بولتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور رسول ابن رسول ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ صاحبزادے ہیں، اور داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور صاحب کتاب بھی اور بادشاہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظام و انصرام پہ قربان جائیں۔ وہ نہر کے اندر کھوکھلے پتھر میں اندھے کیڑے مکوڑے پیدا کر کے پھر ان کی روزی کے لیے تین مختلف ٹائپ کی پھر وہ چیزیں یا وہ ایسی ذات یا وہ ایسی ان کے لیے جو ان تک پہنچا سکیں، اسی طرح کیٹیگری کی تین جانوروں کا بندوبست کرتا ہے، پھر وہی ان تک روزی پہنچاتے ہیں۔ کھوکھلا پتھر ہے جی دریا کے اندر، پھر اس میں سے کیڑے جو ہیں وہ اندھے ہیں، پھر ایک چونٹی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اب چونٹی کی ڈیوٹی کیوں ہے؟ کہ کیونکہ وہ کیڑے ہیں، تو چونٹی بہتر جانتی ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں، اور وہ انہی کی فیملی سے ہے اور وہ بہتر ان تک پہنچائے گی۔ تو آپ ذرا دوستو یہ چیک کریں آپ اس واقعہ میں کہ نظام قدرت، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے نا، اس کا نظام چیک کریں، اور ہم ذرا اپنی حالت پہ بھی ذرا غور کریں، اس کا نظام چیک کریں اور اپنی حالت پہ بھی ہم ذرا غور کریں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ مالک کائنات نے پہلے اس کھوکھلے پتھر کے اندر کیڑے پیدا کیے، اس کے امر کے بغیر نہیں وہ پیدا ہو سکتے تھے۔ پھر ان کیڑے مکوڑوں کو بے نیاز بادشاہ پہلے پیدا کیے، پھر وہ اندھے کیڑے، پھر وہ اندھے، اور پھر ان کو روزی دینے کا جو ذریعہ بادشاہ نے بنایا اس پہ وہ قابل غور ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کی نظام ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ہماری عقل ہی نہیں اتنی، ہم میں سمجھ ہی نہیں اتنی، ہم تو اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں نا، ہم اس کے نظام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بے نیاز بادشاہ نے مینڈک کی ڈیوٹی لگائی۔ اچھا مینڈک پانی میں ہوتا ہے تو اس کا پانی میں سفر کرنا اس کے لیے آسان تھا، چونٹی ڈائریکٹ پانی میں نہیں جا سکتی تھی، وہ جاتی تو وہ مر جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے نیاز بادشاہ نے اس کھوکھلے پتھر کے اندر ان کیڑوں مکوڑوں کو زندہ رکھا۔ پھر مینڈک چونکہ پانی میں سفر کر سکتا ہے، پھر مینڈک کی ڈیوٹی لگائی بھئی تم جاؤ نہر کے کنارے، پھر چونٹی کی ڈیوٹی لگائی تم دانا لے کے آؤ۔ اب چونٹی دانا لے کے آئی، وہ مینڈک نے اپنا منہ کھولا، وہ اندر گئی، اب اس کے بعد مینڈک نے منہ بند کر لیا، تو وہ اس نے تب جا کے کھولا جب وہ کالے پتھر کا منہ آ گیا۔ اب چونٹی وہاں پہ کھولا، اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی نکلی اور اس نے ان کو دانا کھلا دیا۔ پھر وہ واپس آئی، پھر اس نے اس کو باہر لا کے، اچھا مینڈک اتنی دیر تک کیا منہ بند رکھ سکتا ہے پانی کے اندر؟ اس کی تو اپنی خوراک بھی پانی کے اندر ہی نہیں ہوتی۔ دوستو کہاں ہم، کہاں وہ نظام قدرت اور وہ کہاں ہمارا مالک۔ بے نیاز بادشاہ اس روزی کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، اس رزق کے لیے ہم اس سے دور ہیں نا، اسی کے لیے ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا، اسی روزی کے لیے ہم ہر روز اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا، یہی ہے نا، اس رزق کے لیے ہی ہم اس کے ذکر سے غافل ہیں نا، اس رزق کی وجہ سے ہی ہم اس کو سجدہ نہیں نہ کر رہے، اس رزق ہی کی وجہ سے ہی ہم مصروف ہوتے ہیں اور اس کے بلاوے پہ بھی نہیں نہ جاتے۔
اسی رزق کی وجہ سے ہم اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی بات سے، اس کے نام سے غافل ہے نا. یہی ایک رزق ہے نا. کھاتے تو وہی ہو نا جتنا اس نے آپ کے پیٹ میں گنجائش رکھی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں نا. لیکن سوچو تو صحیح بیٹھ کے ذرا کہ وہ تو کالے پتھر، کھوکھلے پتھر کے اندر وہ روزی پہنچا رہا ہے. وہ بے نیاز بادشاہ، وہ جو وہاں پہ کیڑے مکوڑے اس نے پہلے پیدا کیے، پھر وہ اندھے ہیں، تو اس بے نیاز بادشاہ نے ان کی روزی کا بھی انتظام و انصرام کیا ہوا ہے. اور وہ اس نے انہی کی برادری کی چونٹی کو اور پھر مینڈک کو مسخر کیا ہوا ہے کہ تم نے ان کا رزق ان تک پہنچانا ہے، اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا. دوستو اپنی حالت پر ذرا غور تو کریں. یہی وجہ ہے نا، کبھی اکیلے بیٹھ کے رات کو سونے سے پہلے میری بات کو سوچنا ضرور. یہی چیز ہمیں اس سے دور کر رہی ہے نا. تو وہ کیسے دے رہی ہے. میں ایک ہی بات ہمیشہ کرتی ہوں، وہ رزاق ہے اور رزق دینے کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھو، رزق وہ رزاق ہے، اور وہ اس نے ہر جس بندے کو جس شے کو اس نے منہ لگایا نا، جس کو وہ کھولتا ہے اس کو وہ بھرنا جانتا ہے، اس کو وہ روزی ہر صورت دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اب غور طلب بات پتہ کیا ہے اس پورے واقعے میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں؟ وہ کالے، وہ کھوکھلے پتھر کے اندر بھی وہ جو کیڑے ہیں نا، وہ اس کو یاد کم از کم کرتے ہیں. اپنی حالت پر ذرا غور کریں. وہ اس بے نیاز کی تسبیح کرتے ہیں. تو وہ اگر اس کی تسبیح کرتے ہیں نا، تو ان کے رزق کا بندوبست خود کرتا ہے. بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ ان کو رزق مل جاتا، لیکن وہ بے نیاز ہے. وہ بہتر وسیلے جانتا ہے، اس کو بہتر پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ بہترین پروگرام ہے اس کے پاس. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس سے دور نہیں ہو گئے. ہم دن بدن اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم رزق کی تلاش میں، ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں تو تھوڑا سا بھی کام مل جائے تو ہم سب سے پہلا کام ہی اس سے دور ہونے والا کرتے ہیں. اور جو اس سے قریب ہیں ان کا اگر کام نہیں نہ چل رہا تو وہ نفل وظیفے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہم بھی اس سے دور جائیں، ہمارا بھی کام سیدھا ہو اور ہم بھی اس کو چھوڑیں. بڑے افسوس کی بات ہے دوستو. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. میں اور آپ سارے ایک جیسے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں دعائیں کرنا ہوں گی، یہ ہمیں اپنی قربت دے، ہمیں اپنی معرفت عطا کرے. ہم ہر بات پہ ہمارے پاس پھر بڑی لاجک ہوتی ہیں، ہم بڑی دلیلیں دیتے ہیں. نہیں جی یہ وجہ تھی، ہم مصروف تھے، یہ تھا، وہ ریزن تھی، اس وجہ سے ہم اس کا ذکر نہیں سن سکے، اس سے یاد نہیں کر سکے، اس کو سجدہ نہیں کر سکے، اس کے بلاوے پہ جا نہیں سکے، یہ وجہ تھی. او دوستو ایسے نہیں ہوتا. وہ آپ کا مالک ہے، اس کو سب پتا تھا آپ کو بنانے سے پہلے. اس نے یہ جو ہم سے ڈیمانڈز کی ہوئی ہیں نا، یہ میری بندگی کرو، تو وہ جانتا تھا کہ یہ کتنے مصروف ہوں گے اور یہ کیا ان کے کام ہوں گے. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہم کتنے پڑھ لکھ جائیں گے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہم کتنے مصروف ہوں گے. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کے بچے ہوں گے، ان کے گھر ہوں گے، ان کے باہر ہوں گے، ان کی دکان ہوگی، ان کا کاروبار ہوگا، اور یہ ان کی مصروفیت ہوگی، تو یہ کیسے مجھے یاد کریں گے. خدا کا خوف کرو دوستو، اس کو سب پتا تھا، وہ سب جانتا تھا، اور وہ اب بھی جانتا ہے. وہ ہمارے بنانے سے پہلے سب جانتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے باوجود بھی جب اس نے ہم سے سجدہ مانگا ہے، ہم سے اپنی یاد مانگی ہے، ہم سے اپنا ذکر مانگا ہے، اور اس نے قرآن پاک میں واشگاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ اچھے ہیں وہ لوگ جو میری صبح و شام پاکی بولتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، میرے نام کی تسبیح جپتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں. اس نے انہی لوگوں کو پریفر کیا. پھر ان کے ساتھ اس نے بولا یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں. انہوں نے ان کے لیے اس نے جو اس کو یاد کرتے ہیں، لفظ دوست استعمال کیا ہے. تو جن کو وہ اپنا دوست کہتا ہے نا، یاد رکھو پھر ان کو وہ کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا. جس بندے کو، جس ہستی کو اللہ اپنا دوست کہہ لیتا ہے نا، تو یاد رکھو دوستو، وہ کبھی اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑتا. دوستی
کسی دنیا دار کے ساتھ اور وہ اس کے مالی حالات اچھے ہو جائے تو وہ بھوکا نہیں مرنے دیتا. سب سے غور طلب فکرہ بولنے جا رہی ہوں. لیکن دوستی اگر مالک سے ہو جائے، اگر اللہ اعلان کر دے کہ یہ میرا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم جب وہ کہہ دے نا کہ یہ میرا ہے، تو پھر دنیا ساری کو وہ اس بندے کا دیوانہ بنا دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. پھر اللہ کی دوستی میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. اللہ کی دوستی میں پھر خیر ہی خیر ہے. اللہ کی دوستی میں عزتیں بھی ہیں، رفتیں بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں، شہرتیں بھی ہیں. سب سے بڑی چیز مالک کی بندگی ہے، اس کی یاری ہے، اس کی دوستی ہے، اس کی یاد ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی قربت ہے سب سے بڑھ کر. اور وہ جس کو اپنا دوست کہتا ہے نا دوستو، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ ذہن میں رکھیں. کوشش کیا کریں، لگے رہو اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی فکر میں. یہی زندگی ہے. اتنے بھی اس سے دور نہ ہو جاؤ کہ وہ آپ کی پرواہ کرنا چھوڑ دے. وہ کہ جاؤ، جاتا ہے تو جائے. پھر یہ ذہن میں رکھو. جب بندہ سجدہ ایک دن نہیں نہ کرتا، دوسرے دن اس کو یاد نہیں نہ کرتا، تیسرے دن نہیں نہ کرتا، جب وہ اپنی یہ عادت بنا لیتا ہے نا، تو پھر رب کہتا ہے جاؤ. وہ روزی بند نہیں کرتا، پھر وہ آپ کو دن بدن اور مصروف اسی میں کرتا رہتا ہے. جاؤ پھر، نہیں تو نہ سے ہی پھر جاؤ. ڈرو اس وقت سے کہ وہ یہ نہ کہہ دے. میں اور آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس حالت سے گزر رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہمیں کہہ چکا جاؤ، نہیں تو نہ صحیح. اس کی بیاض میں بہت بندگی کرنے والی ہستیاں ہیں. ہر شے اس کی پاکی بولتی ہے. وہ میری اور آپ کی وجہ سے خدا نہیں ہے دوستو، وہ خدا ازل سے ہے، وہ اب تک رہے گا. ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا. ہم اس کی یاد میں کتنے ہیں، ہم اس کی حبیب پہ کتنا درود پڑھتے ہیں. ہم ایک دن میں اپنے وقت پہ کھانا کھانے کے باوجود بھی اس کی بندگی کتنی کر رہے ہیں. آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی. اللہ حافظ.